ناظران اور رمضان اسپیشل راگ اسٹار میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں کہ جو سیکنڈ عشرہ ہے اس کا آج لاسٹ سحری ہم کریں گے، اور آپ لوگوں کو ونس اگین میری طرف سے رمضان مبارک، اور عید بھی قریب قریب ہے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کیجئے۔ یہیں پر ہی راگ اسٹار کی شروعات کرتے ہوئے ابھی ہم چلتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ کو تلاوت کلام پاک سنا رہے ہیں وہ ہیں قاری بلال، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اسماعیل و اسحاق، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، 'A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alhamdulillahi alladhi wahhaba li 'ala al-kibari isma'il. Isma'il wa ishaqa. Inna rabbi lasamī'ud du'ā. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisāb.
اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک ابھی ہم نے سنی، اور اب ہم باقی کی باتیں بعد میں کریں گے. ابھی چلتے ہیں اور مولانا در محمد کا بیان سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے مختلف قرآنی واقعات کو، قرآنی احکامات کو تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں بیان کرنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر مختلف قرآنی آیات کو ہم لے لیتے ہیں، پھر ان قرآنی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ کے سامنے جن آیات کو میں تفسیر کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ چوتھے سپارے کی کچھ آیات ہیں، ابتدائی آیات ہے، اور یہ وہ آیات ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان محشر میں جنتی جو ہوں گے وہ کس حال میں ہوں گے اور جو جہنمی ہوں گے وہ کس حال میں ہوں گے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کے اندر بھی ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا. اگر ہم غور کرتے ہیں ان آیتوں کو ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت والے دن حساب و کتاب سے پہلے میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور اس وقت کیا عالم ہوگا، فرمایا کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فرمایا کہ کوئی شخص ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، تو کوئی شخص کمر تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، تو کوئی گردن تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، تو کوئی اپنے پسینوں کے اندر ڈبکی لگا رہا ہوگا. ہر شخص اپنے گناہوں کے اعتبار سے جتنے زیادہ اس کے گناہ ہوں گے وہ اسی طریقے سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے وہ کیا اس وقت عالم ہوگا، اور کس طریقے سے اس وقت لوگ جو ہے کن مشکلات میں ہوں گے اور کس طریقے سے اپنی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور فرمایا کہ مختلف انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے سفارش کرانے کے لیے چاہیں گے، تو انبیاء کرام بھی ان سے یہی کہیں گے کہ آج ہم خود مشکل میں ہیں، کسی اور کے پاس جائیے. لوگ پھر ٹھوکریں کھاتے 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 سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا کہ آج جو ہے میں ہوں، مانگو کیا مانگنا ہے، میں تمہارے لیے سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور فرمایا پھر سرور دو عالم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں گے، اور پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو، رب تعالیٰ دینے والا ہے، اور آپ مانگیے۔ فرمایا کہ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، پھر دوبارہ یہی حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یوں جو ہے وہ سلسلہ چلے گا، اور پھر یہی ہوگا کہ جو جنتی ہے وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور جو جہنمی ہے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا کہ یوم اس دن تبیض وجوہ بعض چہرے وہ ہوں گے، فرمایا کہ تبیض وجوہ وہ روشن ہوں گے، و تسود وجوہ اور فرمایا کہ بعض چہرے وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، یعنی جو ایمان والے ہوں گے، اور اس روز فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ جو وتسود وجوہ اور جو گناہ گار ہوں گے تو ان کے چہرے اس دن بھی سیاہ ہوں گے۔ اور یقیناً اس چیز کو اگر ہم آج دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل اگرچہ میک اپ بھی استعمال کرتے ہیں، آرٹیفیشل چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس کے چہرے میں۔ ایک نیک آدمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر نور پیدا فرما دیتا ہے، اس کے چہرے کے اندر رب تعالیٰ چمک کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم وضو کرو، اور جب تم وضو کرتے ہو فرمایا کہ بروز حشر میدان محشر میں جب لوگ حاضر ہوں گے تو میں اپنی امتیوں کو ان کے اعضائے وضو کے چمک کی وجہ سے پہچانوں گا۔ یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت انسان جو اپنے اعضاء کو دھو لیتا ہے، فرمایا یہ جو اعضائے وضو ہم دھو لیتے ہیں پانی سے، بروز حشر فرمایا کہ یہ لائٹ کی طرح روشن ہوں گے اور یہ چمک رہے ہوں گے یہ اعضاء۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں میں تمہیں تمہارے اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچانوں گا۔ اور آگے گھوڑوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح گھوڑوں کے ماتھے کی چمک ہے، یعنی خاص قسم کے کچھ گھوڑے ہیں، اچھے نسل کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے ماتھے پر جو ہے وہ سفید نشان ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کہ اس نشان کی وجہ سے وہ خاص گھوڑے پہچانے جاتے ہیں، یہ خاص ان کی علامت ہے۔ تو فرمایا وضو کرنے کے بعد میدان محشر میں تمہارے اعضائے وضو جب چمکیں گے تو یہ تمہاری علامت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پہچان لوں گا تمہارے اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا کہ بعض چہرے وہ ہوں گے جو روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے انکار کر لیا تھا، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر لیا تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب کو چکھ لو اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ یعنی ان کے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے اس حالت کو بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ایمان لاتے تھے اور ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ انکار کرتے تھے۔ اور یہ کچھ بنی اسرائیل اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں منافقین کا یہی حال تھا، وہ ایمان لاتے تھے، صبح کے وقت ایمان لاتے تھے اور پھر شام کے وقت انکار کرتے تھے۔ اچھا وہ اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ ہم اس طریقے سے کریں گے، وہ جو مسلمان ہے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان سے پھر جائیں گے، وہ واپس آ جائیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ مگر ظاہر سی بات ہے جو بندہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایمان لاتا ہے تو پھر دوبارہ کون ایسا شخص ہے کہ وہ اسے جو ہے ایمان سے پھیر دے۔ مگر فرمائیں کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان لانے کے بعد جو ہے انکار کرتے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج تم عذاب کو چکھ لو اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمائیں کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، اب یدت وجوہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وجوہ ففی رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں گے جو رب تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی ان کے اوپر رب تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا۔ اور یقیناً خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ اس دن جو ہے رب تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور سایہ ہی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وہ رب تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے یہ عارضی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، فرمایا کہ یہ پھر ہمیشہ رب تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ظالموں پر، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ظلم کرنا تمام جہانوں پر۔ اور آگے فرمائیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور پھر تمہیں رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یقیناً ہر بندے کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب آئے ہیں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لوگو تم اس بات پر غور کرو کہ ایک وقت وہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے اور تم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ کیا میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور ہم اس وقت جواب دے سکیں؟ اگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کب تک ہے۔ اگر ہم ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ہمیشہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس مت ہو جاؤ، یعنی آخری وقت تک، ابھی تک موقع ہے ہمارے پاس۔ فرمایا کہ سکرات سے پہلے اگر تم میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، تم رجوع کر لو گے، تو میں رب تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تم پر اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہوں۔ مگر شرط کیا ہے؟ ہمیشہ یہی عقیدہ ہو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور وہاں پر ان اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے اعمال جو ہے وہ نوٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، یعنی قیامت والے دن، اور پھر زمین جو ہے اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکال لے گا۔ اور فرمایا کہ وقال الانسان ما لها، جو ہمارے اعمال ہے یہ زمین سے نکل کر جب ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے تو اس وقت فرمایا کہ وقال الانسان ما لها، انسان ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حیران ہو جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان حیرت سے کہے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہوا زمین کو؟ اس سے پہلے میں نے وہ اعمال کیے تھے، وہ سب کے سب پوشیدہ تھے، اور آج زمین نے ان تمام کو نکال کر جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔ تو اس لیے دوستو جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ زمین کے اندر بھی محفوظ ہے، وہ کرامن کاتبین کی صورت میں بھی محفوظ ہے، الغرض کہ وہ اعمال ہر صورت میں محفوظ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیشہ یہی عمل کیجئے اور اس انداز سے عمل کیجئے کہ ایک وقت وہ ہے کہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤں گا اور اس وقت مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے سکتے ہیں تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے۔ اگر آپ کے اعمال ایسے نہیں ہے تو آج میرے پاس اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس موقع ہے، اور رمضان المبارک یہ بابرکت لمحات ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اور بلکہ فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اندر جب کوئی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور خود رب تعالیٰ ہر رات اعلان فرماتا ہے کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کون مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ آج میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں مل کر ہم سب توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو، ہم سب کے توبہ استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بروز حشر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو حساب و کتاب میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बयान था। और जाते जाते बस यही बोलूँगी कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जो आपको अभी सुनाएंगे, और वो हैं सैयद उस्मान मुजाहिद, उनकी हम नात सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पहले भी प्रोग्राम में मैंने कहा है और अभी फिर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें और इर्द गिर्द के लोगों को ना भूलें, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, ख़ास तौर पे उन लोगों का भी ख्याल करें इस रमज़ान के बाबरकत महीने में। और मैं थी मारिया खान, और मुझे दीजिए राग स्टार से इजाज़त, और जाते जाते सुनिए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह निगहबान। ये जो मारे जियारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो मारे जियारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो मारे जियारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो मारे जियारे हुए हैं, कोई मुँह ना लगाता हमको, पास भी ना बिठाता था हमें को, पास भी ना बिठाता था हमें को। जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो मारे जियारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो मारे जियारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के मसीने से मांगा, पंजतन के मसीने से मांगा, मांगा चार प्यारों के सदके से मांगा, चार प्यारों के सदके से मांगा। मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो मारे जियारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो मारे जियारे हुए हैं, दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से
خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو ہمارے دیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو ہمارے دیارے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے دیارے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے دیارے ہوئے ہیں. ابن سینا کمیونٹی کلینک میں میڈیکل، ڈینٹل، مینٹل ہیلتھ، ویکسینیشن اور ڈائگنوسٹک سروسز لو کاسٹ میں دستیاب ہیں. بچوں کی صحت اور امراض کے لیے بنایا گیا انتہائی خوبصورت کلینک اور دوستانہ ماحول، جہاں میڈیکل کنسلٹیشن صرف $20 میں، اینول چیک اپ صرف $90 میں. یہاں اسپیشلسٹ جیسے کارڈیولوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ اور کاؤنسلر بھی اویلیبل ہیں. یہاں امیگریشن، فزیکل اور کووڈ ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے. TV1 کے اسپیشل ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیے. ڈینٹل پر $10 آف اور میڈیکل چیک اپ پہ $5 آف. 11220 South Wilcrest Drive, Houston, Texas 281-495-7462. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.